السلام علیکم ناظرین، آج 11 ستمبر ہے اور 11 ستمبر سے کون واقف نہیں ہے۔ 9/11 وہ دن تھا جس کی بیس کے اوپر امریکہ نے بہانہ بنا کر افغانستان کے اوپر چڑھائی کی، پوری دنیا کی معاشرت کو چینج کر دیا، مذاہب کے اوپر براہ راست ٹارگٹ کیا گیا، اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ امریکہ سمیت دنیا بھر کے اندر بسنے والے مسلمان بیچاروں کے اوپر کیا گزری، یہ ایک پوری تاریخ ہے جس کو بیان کرنا چند گھنٹوں میں اور چند منٹوں میں شاید ممکن نہیں، کیونکہ 9/11 کے نتیجے میں ایک طرح سے دنیا بدل گئی اور افغانستان کے اندر امریکہ ایک ایجنڈا لے کر آیا، اس میں 49 دیگر ممالک نے ان کو جوائن کیا نیٹو کی شکل میں۔ کوئی سینکڑوں بلین ڈالر بلکہ تھاؤزنڈز بلین ڈالرز، ایک کیلکولیشن کے مطابق فگر جو آ رہا ہے سامنے 2000 بلین ڈالر وہاں پہ جھونک دیا گیا۔ نہ وہاں پہ پولیس کھڑی ہو سکی، نہ فوج کھڑی ہو سکی۔ یہ تاریخ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں وہاں پہ ادارے دوبارہ سے کھڑے نہیں کیے جا سکتے۔ تو لہٰذا امریکہ وہاں پر ناکام ہوا، جس طرح وہاں پہ رشیا ناکام ہوا تھا۔ 9/11 کا تعلق چونکہ براہ راست امریکہ سے ہے، تو اس لیے آج اسی دن جب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو ایک طرف امریکہ کے اندر سوگ کی کیفیت ہے، وہاں پہ ایک طرح سے صف ماتم بچھا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ افغانستان جس کو فتح کرنے کے لیے امریکہ وہاں گیا تھا اور دنیا بھر کے وسائل انہوں نے وہاں پہ چونک دیے، آج وہاں پہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ آج افغانستان جو افغانستان کے وارث تھے ان کو واپس مل چکا ہے۔ تو اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ شفیع غازی۔ بریگیڈیئر شفیع غازی کا ایک لمبا کیریئر ہے اور خاص کر افغان وار، وزیرستان کی وار اور اسٹریٹجک جو پاکستان کے پلانز ہیں اس کے حوالے سے ان کا ایک خاص ایکسپرٹی ہے، خاص مقام ہے، اور ایک دفاعی جو حکمت عملی ہے، اس حوالے سے آج ان سے ہم بات کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ۔ آپ ذرا بتائیے گا کہ آج جس موقع پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ایگزیکٹلی آج امریکہ کے اندر کیا کیفیت ہوگی، دنیا کیا سوچ رہی ہوگی، اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ہاٹ لائن ٹی وی کی، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، اور اس کے ساتھ جو آپ نے آج جو موضوع چنا ہے 9/11 کے حوالے سے، اور پھر اس وقت جو افغانستان کے اندر سچویشن ہے، ایک طرف غم اور دوسری طرف خوشی، اور ایگزیکٹلی 9/11 آج سے 20 سال پہلے ایک طرف خوشی اور یہاں پہ غم تھا جب امریکہ نے دن دناتے ہوئے افغانستان کے اوپر حملہ کیا۔ میں اس سے پہلے کہ اسپیسیفک 9/11 کے حوالے سے بات کروں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا، اور وہ ہے 1990 کہ جب سوویت یونین جو ہے اس کا وڈرال ہوا افغانستان سے 10 سال کی جنگ کے بعد، اور امریکہ کو ایگزیکٹلی یہ پتہ تھا کہ اس میں امریکن رول کیا ہے اور پاکستان کا رول کیا ہے۔ ان کو یہ ریئلائزیشن ود ان 1 ایئر ہوئی کہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی نہ صرف ملٹری طاقت ہے بلکہ آنے والے ٹائم پہ یہ ایک معاشی طاقت بھی بن سکتی ہے، اور مسلمانوں کے اندر پاکستان کا ایک بڑا انفلوئنس ہے، اینڈ اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا ایک بڑا انفلوئنس تھا۔ اب 9/11 کا واقعہ جو تھا، صاحب اس میں جو پاکستان نے پرائز پے کی، یہ جو امریکہ اس ریجن کے اندر داخل ہوا، جس طرح اس نے بمبارمنٹ کی افغانستان کے اندر، اور اس کی الٹیمیٹلی پاکستان نے کس طرح پرائز پے کی، آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ افغانستان سے لوگ ادھر ٹریول کیے، 30-40 لاکھ لوگوں کی ہم نے میزبانی کی، یہاں پہ کلاشنکوف کلچر آیا، یہاں منشیات فروشی ہوئی، یہاں پہ ساری ہماری معاشرت ہی چینج ہو گئی، اور اس کے بعد دنیا
پاکستان کی اس قربانی کو، اس سیکریفیکیشن کو اکنالج کرنے کو بھی تیار نہیں تھی. تو آج پوری دنیا نے اس حقیقت کو بھی مان لیا اور وہاں پہ افغانستان جو ان کے وارث تھے ان کو واپس مل گئے. اچھا، یہ بات بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جو ہماری قربانیاں سوویت وار کے اندر افغانستان کے اندر تھیں اور اس کے بعد جو پوسٹ قربانیاں اس کے بعد ہماری ہوئیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے 40 لاکھ افغانیوں کو یا ہوسٹ کیا، اس کے بعد ان کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد آج تک لے کے ان کو چلے، یہ کسی نے بھی کبھی ریکگنائز نہیں کیا. ایون امریکہ نے ریکگنائز نہیں کیا جن کے ساتھ ہم ایز ایلائے یہ کام کرتے رہے. اب 9/11 کے حوالے سے امریکہ نے ہمارے سے ایک بڑی اوپن سپورٹ مانگی کہ ہم کیونکہ 9/11 کا سارا بلیم جو ہے وہ افغانستان کے اوپر اور نیچرلی کچھ اور کنٹریز کے اوپر لگایا گیا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ جی اٹ ول بی جسٹ گیم وڈ بی اوور ان ایئر اور سو، لیکن ایسا ہوا نہیں. امریکہ افغانستان کے اندر آ گیا اور پھر پاکستان نے ایک دفاعی حکمت عملی کے تحت جس طریقے سے اس وار کو پچھلے 20 سال میں اپنی جانی اور مالی قربانیاں دیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اس میں دو چیزیں بڑی ڈسکس ہوتی ہیں. جی، ایک تو کہ بریگیڈیئر حمید گل نے کہا کہ ایک وقت آئے گا، جنرل حمید گل جو سابق DGISI تھے، انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے رشیا کو شکست دے دی، پھر لوگ کہیں گے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی. تو یہ پریکٹیکلی تو چیز سامنے آ گئی ہے. جی، آپ اس کو اس اینگل سے ضرور دیکھ سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جنرل حمید گل کے حوالے سے کہ وہ صرف ایک جرنیل، وہ ایک سولجر نہیں تھا بلکہ وہ ایک اللہ کا ولی بھی تھا. چیزوں کو اتنا 20 سال یا 25 سال پریڈکٹ کرنا اور کہنا اور پھر اس کا ایگزیکٹلی ویسے ہی ہونا، یہ ایک بڑی بات ہے. یہ ایک بڑی بات ہے اور یہ تاریخی بات ہے. اور جنرل فیض حمید صاحب کابل میں جو چائے پیتے ہیں پوری دنیا میں طوفان اٹھ جاتا ہے. طالبان جب وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت انڈیا کے اندر صف ماتم بچھ جاتا ہے. تو یہ اس کو ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر عام آدمی تو پاکستان کی بہت بڑی وکٹری سمجھ رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ فوجی سطح کے اوپر ہم ظاہر اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ یا اس طرح کی کوئی ذمہ داری یا اس طرح کا کلیم نہیں کرتے، لیکن الٹیمیٹلی وہاں افغانستان کے اندر پیس ہونا اس کا ڈائریکٹلی پاکستان کو فائدہ ہے، چونکہ وہاں پہ گڑبڑ ہوگی اس کا ڈائریکٹلی پاکستان پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کی افغانستان کے اندر جو چینج ہوئی ہے اس کو کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ذوالفقار صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل فیض حمید، یہ سفر جو ہے جنرل حمید گل سے سٹارٹ ہو کے فیض حمید تک ختم ہوا، اور اس کو اگر آپ ایسے کنکلوڈ کریں کہ حمید سے شروع ہوا اور حمید پہ ختم ہوا. لیکن جو یہ سیکنڈ حمید ہے اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، اس نے اور آگے اس سفر کو لے کے چلنا ہے. دوسری چائے کا کپ جو ہے، چائے کا کپ ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا اور جس کانفیڈنس کے ساتھ جنرل فیض حمید وہاں ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا اور پھر وہاں لوگوں کو ملا اور جس ریلیکس ماحول میں ملا، اور وہ ریلیکس ماحول میں جو چائے کا کپ اس نے پیا، میرے خیال میں آئی سیلیوٹ ہم. اور پاک فوج کی قیادت کو اور ISI کی قیادت کو. اب دوسرا چائے کا کپ کہاں پئیں گے؟ ہاں، میں نے انفیکٹ 6 سپتمبر کو جب میں بات چیت کر رہا تھا تو شہداء اور غازیوں کے حوالے سے جو فنکشن ہوا اس میں ایک پریس کانفرنس میں نے بات کی کہ جنرل فیض حمید کا یہ سفر یہاں کابل ایئرپورٹ پہ نہیں ختم ہوتا. جنرل فیض حمید کو جو اگلا چائے کا کپ ہے وہ سری نگر ایئرپورٹ پہ پینا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل مینشن کیا تھا آپریشن رد الفساد کا، جو جنرل باجوہ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ اور ویل کنسیوڈ ویل پلانڈ آپریشن تھا جو انہوں نے دی مومنٹ ہی ٹک اوور کمانڈ آف آرمی ان 2016. تو یہ پہلی چیز تھی جو انہوں نے سٹارٹ کی، اور یہ 3 فیزز میں آپ اس کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں 3 یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ رد الفساد ابھی ختم نہیں ہوا، اس کے فیزز ہیں اور وہ آگے چل رہا ہے. جو پہلا فیز تھا وہ تھا کہ ود ان کنٹری کیسے کلین اپ کیا جائے آپریشن کو، اور ود ان کنٹری جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ ریمنڈ ڈیوس جیسے اور کلبوشن جیسے یہاں ملک کے اندر آپریٹ کر رہے تھے.
تو الحمدللہ یہ ایک بڑے شارٹ ٹائم کے اندر ریمن ڈیوس تو بہت پہلے پکڑا گیا، لیکن کسی طرح صفائی ہو گئی. تو آپ کے ودن کنٹری جو ہے یہ آپریشن رد الفساد کے تحت سارا کلین اپ ہوا، اور سب سے پہلے آپ کے ملک کے اندر جو ودن باؤنڈری ایک بڑا پرامن ماحول بنا اور پیسفل بنا، ایک سٹیبل گورنمنٹ آ گئی. اور اگلا جو فیز تھا وہ ہمارے لیے، میں ایک اسپیشل مینشن میں نے لاسٹ ٹائم ہی کیا تھا، میں ابھی یہاں پہ آپ کی وسعت سے دوبارہ اس کو رپیٹ کرنا چاہوں گا. ہمارا ہمیشہ سے جو کنسنٹریشن رہی ہے وہ ایسٹ کی طرف رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے اور وہ ایسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اب انڈیا نے ایک کام امریکہ کے ساتھ مل کے جو 9/11 کے بعد کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایسٹ کو بھی قائم رکھا اور ایسٹ سے اٹھ کے انہوں نے ہمارے ویسٹ کو انگیج کیا، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہمیں ہوا وہ ویسٹ کی سائڈ پہ پچھلے 20 سالوں میں ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف 2 میجر جنرل شہید ہوئے، درجنوں بریگیڈیئر شہید ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں جوانوں نے اور آفیسرز نے قربانیاں دی پچھلے 20 سالوں میں، اور پاکستان کی ویسٹرن بارڈر کو سیف کیا. یہاں میں جنرل باجوہ صاحب کو ایک اور بھی کریڈٹ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جنرل باجوہ نے ایک اور بڑا ڈیسیژن کیا اس آپریشن سے لنکڈ، وہ تھا مغربی محاذ کے اوپر باڑ کا لگانا، اس کو سیکیور کیا. بارڈر تھا نارتھ سے ساؤتھ تک اس کو سیکیور کیا، انفلٹریشن کو بند کیا، انوانٹڈ کراسنگ کو بند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع دیا کہ فائنلی آپ نے دیکھا کہ کابل فیل ٹو دی طالبان، اور اس وقت طالبان کی حکومت ان پروسیس ہے ٹو ٹیک اوور. اور میرے خیال میں آج 9/11 ڈے ہے، they had already decided to take over and announce the government today. اگر یہ آج ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا تاریخی دن ہے، بٹ کیونکہ وہ آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں. تو برگیڈ صاحب پوری دنیا کو ایک طرح سے طالبان نے میسج دے دیا، ایک ہی سٹروک کے اندر انڈیا کی جو وہاں پہ بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی، 25-30 کونسل خانے تھے، وہ بند ہو گئے، اور آج انڈیا کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے. انڈین میڈیا رو رہا ہے، برطانیہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری انویسٹمنٹ ساری ضائع ہوگی، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا، ہم لوگوں کو ٹریننگ دے سکتے تھے، جذبہ نہیں دے سکتے تھے. تو جنگیں ظاہر جذبے سے لڑی جاتی ہیں، پیسوں سے نہیں لڑی جاتی. تو ایک ہی سٹروک کے ساتھ انڈیا فارغ، امریکہ فارغ، اینٹی پاکستان ایلیمنٹس جتنے تھے سارے کے سارے فارغ ہو گئے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے ذوالفقار. یہاں پہ میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے قرآن میں جو ارشاد فرمایا کہ وہ کون تھا جس نے ان کی آنکھوں میں ریت پھینکی. وہ ہم ہی تو تھے کہ ان کی آنکھوں میں ریت پھینکی، اور آپ کی طاقت کو، کمزور طاقت کو ان کے سامنے زیادہ کر کے دکھایا، اور ان کی زیادہ تعداد کو تمہارے سامنے کم کر کے دکھایا تاکہ تم خوف زدہ نہ ہو. یہ میرے رب کی بات اس وقت بھی سچ اور برحق تھی. وہ پاکستان میں 1947, 65 اور اس کے بعد وار آن ٹیرر، اور آج اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں بھی اس بات کو سچ اور برحق کر کے دکھایا کہ اگر تم ایمان والے ہو اور میرے پہ بھروسہ رکھتے ہو تو میں تمہاری تھوڑی تعداد کو بھی زیادہ کر کے ان کو دکھاؤں گا اور ان پہ تمہارا خوف طاری ہوگا. بغیر صاحب آج کے جو طالبان ہیں یہ ماضی کے طالبان سے کس طرح مختلف ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ بڑی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات اس سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ یہ افغانستان جو کنگال ہے ایک طرح سے فائنینشلی، یہ سروائیو کیسے کرے گا؟ نہ IMF قرضہ دے گا، نہ امریکہ ایکسیپٹ کرے گا. چلو یہ اس کو تو ہم نے سیلیبریٹ کر دیا ہے کہ 9/11 وہاں پہ صف ماتم ہے، اور آج افغانستان کے جو وارث ہے ان کے سپرد ہو گیا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ جی اس وقت کے طالبان اور آپ کے طالبان اس وقت کے اور طالبان آج کے ایک بات پہ قائم ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے اور اللہ کی مدد کے تحت وہ چل رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. نمبر 2، اس وقت سے اب کے جو میں نے خود ان کے جو پروگرام دیکھے، ان کی بات چیت دیکھی، I could see and visualize کہ they are more educated, more polished, اور they understand environment surrounding کے اس وقت world کے کیا ہیں.
وہ اس کے اندر اب اپنے آپ کو فٹ ان کر رہے ہیں. سیمس ٹو بی مور لبرل, سیمس ٹو بی مور اکاموڈیٹو, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک بڑی ریفائن ٹیم جو ہے وہ اب سامنے لے کے آئے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ دس ٹیم وڈ بی ایکسیپٹیبل ٹو اسلامک ورلڈ ایز ویل ایز دی ورلڈ ان دی ویسٹرن ایریا. اچھا, ایک چیز میں ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ جو آپ نے سیکنڈ پارٹ اس کوشچن کا پوچھا کہ کیا وہ سروائیو کر سکیں گے, اگر ان کا یہ ایمان ہے اور تھا اور 20 سال جنگ لڑی اور 42 کنٹریز لیڈ بائی امریکہ ود آل سپورٹ فرام دی ورلڈ, اگر وہ ان کو شکست نہیں دے سکے تو وہ فائنینشلی بھی اب شکست نہیں دے سکیں گے. ان کا بندوبست ہوگا اور وہ بہت اچھی گورنمنٹ رن کریں گے. پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑی خوبصورت بات اور پیس لوننگ بات یہ ہے کہ آپ کا ویسٹرن بارڈر بالکل سیکیور ہو گیا ہے, انڈیا کی انٹرفیئرنس ختم ہو گئی ہے, باقی ملکوں کی انٹرفیئرنس ختم ہو گئی ہے, آپ کی ایک فرینڈلی اور پیس لوننگ حکومت جو ہے وہ افغانستان میں بن گئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں جیسے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, آپریشن رد الفساد کا جو سیکنڈ فیز تھا وہ مکمل ہو گیا, اور جو تھرڈ فیز ہے اس فساد کا جو پچھلے 20 سال سے کریٹ ہوا تھا وہ اب ایسٹ کی طرف ہے اور آپ کا کشمیر کے اندر ہے. تو میں نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ اس فیز کو, تھرڈ فیز کو کنکلوڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم سری نگر پہ جب چائے کا کپ پیتے ہیں تو آپریشن رد الفساد کا تیسرا فیز مکمل ہو جائے گا, اور انشاءاللہ جنرل اس کے بعد پیس ہو جائے گا پوری ریجن, باجوہ کی قیادت میں ہی ہوگا انشاءاللہ اسی کی ٹائم. برگیڈ صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین, بڑی زبردست بات کے اوپر برگیڈ صاحب نے کنکلوڈ کیا کہ رد الفساد کا پہلا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے ہوا, دوسرا ہوا, اب تیسرے پہ سفر جاری ہے, اور یہ کابل کے اندر چائے کا جو کپ ہے یہ سری نگر تک جائے گا, اور حمید سے حمید تک کا سفر. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ناظرین, آج میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کا اپنے خدا کے اوپر اتنا زیادہ یقین اور پختہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے دیکھا کہ زمینی خدا جو ہے وہ آج ناکام ہو گئے, اور اللہ کی ایک ذات ہے اوپر. آج 9/11 کا جو ڈرامہ کرنے والی سپر پاورز تھیں وہ نہ صرف ناکام ہوئیں, نہ صرف نادم ہوئیں, نہ صرف پوری دنیا کی نظروں میں گر گئیں, بلکہ آج امریکی صدر آنسو بہا رہا ہے. وہ اپنی قوم کو ایکسپلیشن دے رہا ہے, اپنی قوم کو وضاحتیں دے رہا ہے, اور وہ بات ماننے کو تیار نہیں. جتنا خربوں روپیہ یعنی اربوں ڈالرز انہوں نے خرچ کیے وہ قوم ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں بھائی, آپ نے ادھر جا کے جھونک دیے غریب بیچاروں غریبوں کو مارنے کے اوپر, تو آپ اس کا جواب دیں. اور پاکستان جو وضاحتیں کرتا تھا, آج پاکستان کا رول اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا کے پوری دنیا میں واضح کر دیا کہ وہی لوگ آج درخواستیں پاکستان کو کر رہے ہیں کہ ہمیں ریسکیو کرو, اور پاکستان نے ریسکیو کیا. پاکستان نے جس طرح بڑے دل کا ماضی میں مظاہرہ کیا, آج پھر بڑے دل کا مظاہرہ کیا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.